سب سے پہلے تو میں تمام لوگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ 24 گھنٹے پہلے ہی ہم نے یہ طے کیا کہ آج ایک میٹنگ ہم رکھے، تمام سیاسی پارٹیوں کے نمائندوں کو بلائے جائے، سماجی سنگٹھنوں کے، الگ الگ جاتی، دھرم اور مذہب کے جتنے بھی رہنما ہیں، لیڈرز ہیں، ان سبھی کو بلائے۔ میں آپ لوگوں کو صاف طریقے سے بتا دوں کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی ایسی نہیں تھی کہ جس کو ہم نے پرسنلی میں نے لیٹر نہیں بھیجا۔ تمام جاتی کے، چاہے وہ براہمن مہا سنگھ ہو، سکھوں کے جتنے بھی گردوارہ ہے ان کے ادھیکشوں کو، ہمارے امبیڈکری سماج کے جتنے بھی پرمکھ نیتا ہے ان سبھی کو، بوہری سماج کو، ہمارے شیعہ بھائیوں کو، کرسچنز کو، سکھوں کو، ہم نے سب کو اس میں دعوت دی تھی۔ مقصد یہی تھا کہ آج کم سے کم ہمیں یہ تو پتا چلے کہ یہ جو ہم پر لادا جا رہا ہے، اس کی مخالفت جس طریقے سے پیش کی جا رہی ہے، جس طریقے سے اس کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ مدعا جو ہے یہ ہندو اور مسلمان کا مدعا ہے، میں سب سے پہلے ایک بات یہاں پر صاف کر دوں، اور یقیناً آپ لوگ اس بات کی تائید کریں گے، ہم سب یہاں پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں، ہم چھترپتی سمبھاجی مہاراج کا آدر کرتے ہیں، سمان کرتے ہیں، لیکن آج جس طرح سے یہ جو فیصلہ لیا گیا ہے، اگر ہم خاموشی سے اس کو سہتے جائیں گے صرف اس لیے کہ کوئی ایک سیاسی جماعت سत्ता کے اندر بیٹھی ہے اور ان کے کسی نیتا نے 25-30 سال پہلے شہر کے اندر آیا تھا اور اس نے خواہش ظاہر کی تھی، اور اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے اگر اورنگ آباد والوں کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ کیا جائے گا، اور اگر ہم اب بھی اگر خاموش رہیں گے تو شاید ہو سکتا ہے کہ آنے والی نسلیں ہم سے پوچھیں گی جب اس شہر کا نام بدلا جا رہا تھا تو تم کیا کر رہے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی یہاں پر لوگ ہیں، اور میری خود کی یہ خواہش ہے کہ میں پیدا اورنگ آباد میں ہوا ہوں اور انشاءاللہ میں مرنا بھی اورنگ آباد کے اندر ہی چاہوں گا۔ اس میں میرا برتھ سرٹیفکیٹ کے اوپر اگر اورنگ آباد ہے تو میں چاہوں گا کہ میرے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے اوپر ہی اورنگ آباد رہنا چاہیے، اور یہ ہم سبھی لوگوں کی خواہش ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ ہم الگ الگ راجنیتک سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں اور رکھنا چاہیے، یہ جمہوریت کی خوبصورتی ہے، لیکن جب یہ فیصلہ لیا گیا، میں مبارکباد دیتا ہوں یہاں کے تمام راجنیتک پارٹیوں کا جو سत्ता کے اندر تھے اور جن کے نوجوانوں نے، جن کے لیڈروں نے 1 منٹ کا وقت نہیں لگایا اور سیدھا اپنے پارٹی کے منہ پر ہے تو استعفیٰ پھینک مارا کہ نہیں، ہم کو پارٹی معنی نہیں رکھتی ہے، ہم کو ہمارے شہر سے محبت ہے، مبارکباد کے حقدار ہے۔ لیکن اب یہ لڑائی ہم کو کیسی لڑنی ہے، یہ بات آپ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ آج ملک میں جو حکومت ہے یہ یہاں پر کوئی جمہوریت اب بچی نہیں ہے، ہم ڈکٹیٹرشپ کے ایک دور سے میں گزر رہے ہیں۔ ڈکٹیٹرشپ ہمارے اوپر حاوی ہو چکی ہے کہ میں جو کہوں گا وہ قانون ہے۔ کہیں نہ کہیں ہمیں دونوں راستوں کا اختیار کرنا پڑے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ اورنگ آباد کے اندر جتنی بھی ہماری سماجک راجنیتک سنگٹن ہے، پارٹیاں ہیں، ہم سبھی کو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ایک آواز کے اندر ایک نعرہ دینا ہوگا کہ نہیں، یہ شہر اورنگ آباد تھا، اورنگ آباد ہے، اور انشاءاللہ اورنگ آباد رہے گا۔ اور اس کے لیے کہیں نہ کہیں ایک میسج ان سرکاروں کے پاس جانا چاہیے کہ تم نے ممبئی میں بیٹھ کر اگر کوئی فیصلہ لیا ہے میرے شہر کے تعلق سے، میں اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ کہیں نہ کہیں ہمیں یہ دکھانے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ تمہارے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سبھی لوگوں کو ایک ساتھ آنے کی ضرورت ہے۔ میں آج یہاں پر جتنے بھی راجنیتک پارٹیوں کے لوگ آئے، مجھے سب سے زیادہ خوشی ہماری ایک جو بہن، جو پترکار ترپتی ڈگیکر، بہت ہمت لگتی ہے کہ کسی کو آ کر اپنے دل کی بات بولنے کے لیے، ملک کے اندر تو من کی بات بہت لوگ بول رہے ہیں، لیکن دل کی بات بولنا اور اتنے کھلے طریقے سے بولنا بہت ہمت کا کام ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں آج ایک نے آواز اٹھائی ہے، اس کے ساتھ
کل یہ کڑی جڑتی جائے گی اور بہت سارے لوگوں کے اندر ہمت آئے گی کہ نہیں ہم بھی بولیں گے. مجھے خوشی پون ڈوگرے کو جب میں نے سنا تھا سوشل میڈیا کے اوپر، افسر بھائی کو جب میں نے سنا تھا، مجھے خوشی ہوئی اور فخر ہوا کہ میں اس شہر سے، اس ضلع سے تعلق رکھتا ہوں جہاں کے لوگ اپنی سیاسی پارٹی سے زیادہ اپنے شہر سے محبت کرتے ہیں، اپنے اصولوں سے محبت کرتے ہیں. ہمیں اس تعلق سے ہم ایک ٹھہراؤ پاس کریں، اور اگر سب کی سہمتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سرکار کو ایک طاقت دکھانے کی ضرورت ہے، اور وہ طاقت ہمیں سڑک کے اوپر ہی دکھانا پڑے گا کہ تمہارے اس فیصلے کی مخالفت تمام جاتی، دھرم اور مذہب کے لوگ سڑک کے اوپر آ کر کر رہے. دوسرا یہ ہے کہ جو عدالتی کارروائی ہے وہ عدالتی کارروائی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے جتنے ایکسپرٹس ہیں وہ تمام ایکسپرٹس، ابھی کچھ دن پہلے ہی ہم نے سپریم کورٹ کے سینئر لائرز کے ساتھ چرچا کی. میں جو بھی لوگ عدالت کے اندر جانا چاہ رہے ہیں ان سے یہ کہوں گا کہ عدالت میں جانے سے پہلے ایک اتفاق رائے بنانا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر عدالت کے اندر اگر یہ معاملہ اگر ختم ہو گیا تو پھر ہماری لڑائی کہیں پر بھی نہیں جائے گی. تو عدالت میں جانے سے پہلے بھی جتنے بھی سینئر لائرز ہیں سپریم کورٹ کے، ہم خود دلی کے اندر یہاں سے جتنے بھی لوگ عدالتی کارروائی کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہیں، وہ لوگوں نے ساتھ میں بیٹھنا چاہیے. اور ایک بات یہ ہے کہ سیاسی جو ہماری آپس میں اگر کوئی اختلاف ہے، کم از کم اس مدعے کو لے کر ہمارے سیاسی جتنے بھی اختلاف ہے اس کو سب کو بھولنا ہوگا. امتیاز جلیل آپ کو پسند ہو نہ ہو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ مدعے کے اوپر میں ایک کارکرتا بن کر آپ کے ساتھ کھڑے رہنے کے لیے چاہوں گا. کوئی نہ کوئی ایک کھڑا رہے اس کے اندر کہ میں اس کا نیترتو کروں گا اور میرے پیچھے آپ لوگ آئے. ہم آنے کے لیے تیار ہیں. میں اورنگ آباد کی عوام سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آج جب یہ فیصلہ لیا گیا، بہت سارے لوگوں نے مجھے سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک کے اوپر، میرے واٹس ایپ کے اوپر ایک میسج دیا صرف یہ چڑھانے کے لیے کہ عطا کسا واٹتا. جب یہ فیصلہ لیا گیا تو بالکل صحیح بات ہے، کسی نے جو کہا ہے کہ ہم کو چڑھانے کے لیے، الیاس بھائی نے جو بتایا ہے کہ ہم کو چڑھانے کے لیے یہ کیا گیا ہے، لیکن ہم کو ایک پیغام دینا ہے کہ یہ جمہوری ملک ہے. اس کا فیصلہ کوئی ایک سیاسی پارٹی کا نیتا ممبئی میں بیٹھ کر اورنگ آباد کے فیصلے نہیں کر سکتا ہے. اگر اورنگ آباد کا فیصلہ کرنا ہے تو اورنگ آباد کی عوام کرے گی یہ فیصلہ، اور یہ میسج ہم سب کو مل کر دینا ہوگا. ہم جو ٹھہراؤ پاس کر رہے اس کے بعد ہم آپ لوگوں سے اتفاق رائے سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہم کو اس مدعے کو لے کر ہمیں سڑک پر اترنے کی ضرورت ہے. اگر آپ ہاں کہتے ہیں تو ہاتھ اٹھائیے گا، تو ہم اتفاق رائے سے اس کے بارے میں ہم فیصلہ لے سکتے ہیں. بغیر سڑک پہ اترنے کے کوئی کام ہی نہیں ہوتا آج کل. سڑک پہ اترنا ضروری ہے. ہم بالکل اس کے لیے کہ اتفاق رائے سے جو ہم ایک سڑک کے اوپر جو آندولن چلانا ہے، ہمیں ایک پہلے موومنٹ تیار کرنا ہے اور لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ کسی جات اور دھرم کا مدعا نہیں ہے. لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ ہم سمبھاجی مہاراج کا آدر نہیں کر رہے، ایسا نہیں ہے. ہم چھترپتی سمبھاجی مہاراج ہو، چھترپتی شیواجی مہاراج ہو، یہ راجنیتک پارٹیوں نے ان لوگوں کا نام محض اپنے راجنیتک سوارتھ کے لیے کیا ہے. اگر اتنی ہی محبت تھی تو 2014 کے اندر سرکار آئی تھی تمہاری، بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار تھی، شیو سینا کی سرکار تھی، پہلے ہی کیبنٹ کے اندر یہ ڈیسیجن لینا تھا. لیکن جب اپنی کرسی لڑکھڑانے لگی، جب اپنی سرکار گرنے لگی، تب ان کو اپنی محبت جاگنے کا احساس ہوا کہ نہیں، اب مجھے سمبھاجی مہاراج ہی بچا سکتے ہیں. یہ سبھی لوگ جانتے ہیں یہ کسی محبت کے ذریعے کیا گیا ہے یا ان کے پیار میں یا ان کے عزت کے اندر کیا گیا ہے، ایسی بات نہیں ہے. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے، کیا رشتہ ہے؟ اگر آپ کو کرنا ہی ہے تو آپ میں ہمت ہے کہ پونا کے اندر آپ پورا پونا شہر کھڑا ہو جائے گا آپ کی مخالفت کرنے کے لیے. ہمارے پاس یہ اس لیے لادا جاتا ہے کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ اورنگ آباد کی عوام جو ہے وہ بہت سجن ہے، ہر چیز برداشت کرنے کی طاقت رکھتی ہے. لیکن اب ہم کو ان کو بتانا پڑے گا کہ اس مدعے کے اوپر ہماری بھی برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو چکی ہے، ہم بھی سڑک کے اوپر آئیں گے. یہ میسج ہم کو دینا ہے. جو ٹھہراؤ ہم پاس کر رہے ہیں، ہم نے وہ ٹھہراؤ ابھی تیار کر کے منگایا ہے. اس میں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج
दिनांक 5/7/2022 रोजी सायंकाळी 4 वाजता सुभेदारी विश्रामगृह औरंगाबाद येथे तत्कालीन महाराष्ट्र राज्य सरकार श्री उद्धव ठाकरे सरकारने सत्ता संघर्ष व राजकीय द्वेषापोटी विशेष म्हणजे औरंगाबाद जिल्ह्यातील जनतेला विकासाच्या मुख्य मुद्द्यावरून भटकविण्यासाठी अतिशय घाई गडबडीने व बेजबाबदारपणाने मंजूर केलेल्या औरंगाबाद नामांतरांच्या प्रस्तावास एकजुटीने विविध स्तरावर विरोध करण्यासाठी शहरातील इतिहास तज्ञ, थोर विचारवंत, कायदेतज्ञ, ज्येष्ठ नामवंत व सुज्ञ नागरिक, सामाजिक संस्था, विविध राजकीय पक्ष व संघटना यांची संयुक्त संपन्न झाली. संयुक्त बैठकीत खालील विषय चर्चेला गेले व चर्चेअंती एकमताने ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. ये ठराव जो है, औरंगाबाद या शहराला महाराष्ट्राची पर्यटनाची राजधानी म्हणून ओळखले जाते. औरंगाबाद शहराचा इतिहास व परंपरा ही शेकडो वर्ष जुनी असून त्यासोबत सर्व समाजाच्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या भावना जोडलेल्या आहेत. महाराष्ट्र राज्यातील औरंगाबाद जिल्हा एक ऐतिहासिक जिल्हा असून चारही बाजूनी ऐतिहासिक स्मारकांनी वेढलेला आहे. महाराष्ट्र राज्यातील एक महत्त्वाचे मध्यवर्ती औद्योगिक केंद्र, प्रेक्षणीय स्थळे, शैक्षणिक ज्ञान केंद्र व ऐतिहासिक पर्यटन केंद्र आहे. शहरात सर्व समाजाचे अनेक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक धार्मिक स्थळे असून जागतिक दर्जाचे पर्यटन स्थळे व तीर्थस्थळे आहेत. छत्रपती संभाजी महाराजांचा आम्हाला खूप अभिमान व आदर आहे. फक्त राजकारण्यासाठी त्यांच्या नावाचा वापर काही राजकीय पक्ष करीत असून ही बाब दुर्भाग्यपूर्ण व निंदनीय आहे. फक्त महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्ष व राजकीय द्वेषापोटी विशेष म्हणजे औरंगाबाद येथील जनतेला विकासाच्या मुख्य मुद्द्यावरून भटकविण्यासाठी शहराचे नामकरण करण्यात आले असल्याने तत्कालीन महाराष्ट्र राज्य सरकार श्री उद्धव ठाकरे सरकारने सत्ता संघर्ष व राजकीय द्वेषापोटी तसेच विशेष म्हणजे औरंगाबाद जिल्ह्यातील जनतेला विकासाच्या मुख्य मुद्द्यावरून भटकविण्यासाठी अतिशय घाई गडबडीने व बेजबाबदारपणाने मंजूर केलेल्या औरंगाबाद नामांतरांच्या मंजूर झालेल्या प्रस्तावास एकजुटीने विविध स्तरावर विरोध करण्यासाठी शहरातील सगळे प्रमुख व्यक्ती आपल्या योग्य त्या सूचना मांडल्या. औरंगाबाद नामांतरांच्या प्रस्तावास एकजुटीने विविध स्तरावर विविध प्रकारे एकजुटीने विरोध करून लढा देण्याचा ठराव पारित करण्यात आला. ये ठराव हम एक मताने हम पास करना चाह रहे हैं. ये सरकार को हम भेजेंगे और यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी के सिग्नेचर्स यहाँ पर लिए गए हैं. हम सरकार को ये बताएंगे कि इतने इतने राजनीतिक पक्ष के प्रतिनिधियों ने अपने पार्टी की तरफ से ये फैसला लिया है, औरंगाबाद की तरफ से ये फैसला लिया है कि हम इसका विरोध करने वाले हैं. आगे की जो भी रणनीति रहेगी, हम औरंगाबाद के जितने भी सीनियर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेता है, गौतम खरात साहब हो, लंडके साहब हो, रशीद मामू, मोहसिन भाई है, इलियास पहलवान, जितने भी यहाँ पर जितने भी सीनियर लोग हैं, इनके साथ एक महदूद एक लिमिटेड लोगों की एक मीटिंग कॉल करके एक कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी के जरिए आगे बकले साहब और हमारे जितने भी अंबेडकरवादी कृति समिति के लोग हैं उन सभी को साथ में लेकर, बहुजन समाज पार्टी के लोगों को, आरपीआई के जितने भी नेता हैं उन सभी को लेकर हम एक मीटिंग करके फिर आगे की जो भी रणनीति रहेगी उसको हम सबकी सहमति से एक राय से हम इसको आगे बढ़ेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ पर आए. इसके लिए सूचक और अनुमोदक चाहिए. जो भी सूचक की तरफ से मोहसिन अहमद साहब सूचक रहेंगे और अनुमोदक जो है सूचक और गौतम खरात साहब जो है वो अनुमोदक रहेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया. ये तमाम कैमरा